اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں، اور وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوبصورت بچے تھے اپنے بچپن میں کہ ان کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ان جیسا خوبصورت بچہ نہ آج تک کہیں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگا۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور بعض تاریخ دان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول 23 اپریل 571 عیسوی ہے۔ تاریخ پیدائش سے متعلق یہ جو اختلاف ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے امن و امان اور تعمیر و ترقی کو مضبوط ترین سنگ بنیاد دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجیب الطرفین تھے۔ آپ بہت خوش بخت بچے تھے۔ آپ کے والدین دونوں نیک اور عظیم مانے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے، جو کہ مکہ کے نامور قبیلہ قریش کے وجیح و شکیل نوجوان تھے، بہت خوبصورت نوجوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھیں، جن کا شمار ان کے قبیلے نجار کی بلند اخلاق خواتین میں ہوتا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح معنوں میں نجیب الطرفین تھے، یعنی پاکیزہ والدین کے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے والد تجارت کے سلسلے میں شام کے سفر سے واپسی پر وہ راستے ہی میں مدینہ میں انتقال فرما گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، اور مدینہ میں چونکہ ان کا انتقال ہوا تو مدینہ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ جب یہ دردناک خبر مکہ میں پہنچی، آپ کی والدہ کا دل دہل گیا، اور ان دنوں میں آپ امید سے تھیں۔ حضرت آمنہ کے سسر حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش کے ایک نامور سردار تھے۔ بیٹے کی اچانک موت کی وجہ سے ان پر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی۔ بیٹے کی جدائی کا غم تو اپنی طرف، اور جوان بہو اس کو دیکھ دیکھ کے آپ اور بھی گھائل ہوتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ایک خاتون جب بیوہ ہوتی ہے اور وہ بھی جوانی میں پہلا بچہ ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ مبارک دن آ گیا، اور وہ گھڑیاں آن پہنچیں جس نے دنیا کے دھارے بدل دیے۔ خاوند کی وفات کے 3 ماہ کے بعد حضرت آمنہ کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ جب سردار عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر پہنچی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ نے نومولود ننھے کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور سینے سے لگایا، اور سیدھا آپ خانہ کعبہ کی طرف دوڑے، اور اس عظیم عطیے پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ننھے کی صورت میں عطا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یتیم پوتے کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر آپ گھر لوٹے، بچے کو والدہ کے حوالے کیا، اور خود کسی مناسب دودھ پلانے والی دائیا کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کی پیدائش کی۔ اب جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت عرب کن مسائل میں گھرا ہوا تھا، اور عرب کس دین پر تھا، اور عرب میں بت گری عروج پر تھی، تھوڑا سا اس موقع پر میں یہ بیان کروں گی تاکہ آنے والے جو حالات ہیں پھر اس کے بارے میں جب ہم بیان کریں گے یا ڈسکس کریں گے تو وہ اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اب چونکہ اہل عرب جو تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور یہ دین جو تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے اسی طرح چلتا چلا آ رہا تھا، لیکن دین ابراہیمی جو تھا وہ عرب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ وہ دین جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور بت پرستی کے لیے انہوں نے اپنے والدین، اپنے والد سے جھگڑا کیا اور اپنی قوم کی مخالفت مول لی، اور اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آج
وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جس کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، اب وہ سمٹ گیا اور پھر سے وہی بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اس وقت کے جو لوگ تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ ساتھ مورتیوں کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو پتھر کے بت ہیں، صنم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یعنی یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں۔ یہی ہیں جو ہماری ہر حاجت اور مشکل میں ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سفارش کرتے ہیں، چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہیں کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے، مرادیں بھی انہی سے مانگتے، دعائیں بھی انہی سے مانگتے، اور پھر شکرانے کے طور پر چڑھاوے بھی انہی پر چڑھاتے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے تو بیزار، لیکن یہ لوگ تو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ اور اس طرح سے ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر چلے۔ یہ شرک کہاں سے آیا، کس طرح سے آیا، بت پرستی کو فروغ کیسے ملا؟ بات یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو عربوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تے بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہوں نے ہی تعمیر کیا تھا اس لیے ان کو کعبہ بیت اللہ سے بھی بڑی عقیدت تھی، اور ان کی یہ عقیدت اور محبت اس حد تک تھی کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بڑے متبرک تھے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر کہیں جاتے، روزگار کے لیے جاتے، کاروبار کے لیے جاتے یا کہیں جنگ کے لیے جاتے تو وہ ان پتھروں میں سے کسی پتھر کو ساتھ لے جاتے برکت کے طور پر۔ بات پھر یہاں تک نہ رہی بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئی، اور جو دور دراز سے لوگ آتے تھے وہ خانہ کعبہ کے قریب جو پتھر تھے انہیں اٹھا کر اپنے علاقوں میں لے جاتے اور وہاں نصب کر لیتے، اور پھر وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف بھی کرتے اور حجر اسود کی طرح بوسہ بھی دیتے، اور اس طرح سے وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا تھا وہ پھر عرب میں لوٹ آیا۔ پھر ان کا ایک اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ جب آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، لاوا نکلتا ہے، تو ان کا تصور تھا کہ یہ